پیدا کی، طاقت میں ان سے زیادہ تھے، ان کا حشر کیا ہوا پھر؟ ان کے وہ اسلحے، ان کی وہ ساری ترقیاں اور ان کی وہ تعمیریں انہیں بچا سکی پھر؟ کیوں دنیا سے چلے گئے؟ اگر یہ چیزیں کو فائدہ مند ہوتی تو وہی نہ آج تک حکومت کرتی۔ وَجَاءَتْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جرم ان کا یہی تھا کہ پیغمبر ان کے پاس آئے، کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، واضح تعلیمات لے کر آئے، نہ پیغمبروں کی باتوں میں کوئی الجھاؤ تھا کہ سمجھ میں نہیں آتی، بہت روشن اور واضح تعلیم تھی اور معجزے بھی ساتھ تھے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، تو تاریخ پڑھو، بہت قومیں اسٹیج پر آئی ہیں، دفع ہو گئیں، کسی کا نشان ہی منہم قائم و وسیع، کسی کی کہتا ہے اللہ تعالیٰ جاڑی کاٹ دی، نام ہی دنیا کو یاد ہی نہیں کہ وہ بھی قوم تھی۔ کچھ ہیں ان کے آثار قائم، نشان ہیں ان کے کھنڈر وغیرہ، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور نہ اللہ ظلم کرتا۔ کیوں اقتدار دینے کے بعد چھیننا تھا؟ اچھے کام کرتے، وہی خاندان چلا آتا، اللہ کو کیا چلا تھا؟ مگر وہ خود اپنا بیڑا غرق کرتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک حد تک اللہ تعالیٰ اپنے عدل و حکمت سے انہیں مہلت دیتا ہے کہ چلو اچھائی برائی دکھا رہے، مگر جب ان کا نقصان نفع سے بڑھ جاتا ہے کہ تباہی زیادہ زمین میں پھیلاتے ہیں، فائدہ تھوڑا رہ جاتا، ختم کرتے جاتے، یہ اجل ہوتی ہے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، پھر یہ برائیاں کرنے والوں کا حشر یہی ہوا کہ بہت برا انجام انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے رہے۔ پیغمبروں نے معجزے دکھائے، اس کو جادو کہہ دیا، تعلیم پیش کی، اس کا انکار کر دیا، نہیں ہمارے باپ دادے نہیں یہ مانتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ٹھٹھا اڑاتے، تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، برباد ہو گئے۔ جاؤ تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام درج ہیں یا ان کے کھنڈر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے چلتا کیا؟ اس سے تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے کہ یہاں جس کا جی چاہے جو کرتا رہے، کسی نے پوچھنا نہیں، اللہ دیکھتا رہتا ہے، سمیع بصیر ہے، سن رہا ہوتا، دیکھ رہا ہوتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کافی مہلت دیتا۔ وہ بھی قرآن پاک میں ہزار سال گزر جاتا، لوگ کہتے ہیں یہ مغربی تہذیب نہیں اب جائے گی، حالانکہ جانتے ہیں کہ رومی گئے، یونانی گئے، مصری، بابلی، کتنی قومیں جنہوں نے اتنی ترقیاں، معلق باغ، محلوں پر باغ بنے ہوئے تھے، پتہ نہیں کس طرح پانی اس زمانے میں اوپر چڑھتا تھا، مگر سارے برباد کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اس دنیا کا ایک حاکم ہے، دیکھتا رہتا کسی کو عہدہ دے کر، حکومت دے کر کہ یہ اچھا کام کرتا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ جب بگاڑ حد سے بڑھ جاتا تو تختہ اٹھ دیتا، نہ اس کی فوج کام آتی ہے، نہ اس کی ترقیاں کام آتی ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اخلاقی طور پر وہ زوال کا شکار ہو، ان کا کردار تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے گندے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کا مالک جو، اس کا کیا مزاج ہے، وہ عادل ہے یا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا کہ جو ہوتا رہے ہوتا رہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ سارا جو ہے نا تاریخ میں ڈرامہ ہو رہا، کبھی کو عروج پا رہا، کبھی زوال کا شکار ہو رہا ہے، اور سارے پھر محقق اور نیک لوگ جو تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہوں تو نشاندہی کرتے ہیں کہ یار میں نے اتنی تہذیبیں پڑھی ہیں۔ نتیجہ یہی نکلا کہ قوموں کی بربادی اخلاقی انحطاط سے ہوتی ہے۔ جب کریکٹر تباہ ہو جاتا پھر نہ اصلے کام آتے ہیں، نہ ان کی ترقیاں کام، وہ گھن کی طرح کھا جاتے، کرپشن آ جاتی ہے، پولیس مقرر کی جاتی ہے، اور محکمے بنائے جاتے ہیں، خود ڈاکو بن جاتے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرح تم نے زہر کو زہر مان لیا اس لیے کہ دیکھتے ہو کہ جب بھی کوئی کھاتا مر جاتا، تجربے سے ہی پتہ چلا، تو یہ بھی جب ہزار بار کا تجربہ ہے کہ جب قیامت کا انکار کرو گے قوم نیک نہیں رہ سکے، کوئی افسر کرپشن سے بچے گا نہیں، جو بچیں گے وہ بھی اس لیے کہ ان کے دلوں میں کوئی آخرت پر ایمان ہے۔ آخرت کو بلا کر یا اس کے آنکھیں بند کر کے انکار کرے، نیک رہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں نیک رہے؟ بے وقوف ہے۔ بابر بیش گوشت کے عالم دوبارہ نہیں، جب وہ کہتا آگے کچھ بھی نہیں، یہاں کیوں میں احمق بن کر پھر مزے نہ کرے؟ پھر تو عقل مندی یہی ہے کہ جو لوٹ کے سکتا ہے لوٹ لے، بس اتنا اثر رسوخ ہو کہ قانون کی گرفت سے بچ سکے، سفارش ہو، طاقت ہو، یہی عقل مندی کرے، باقی کوئی نہیں۔ تو